باب لا یقول عبدی و امتی، ان تقریباً جو ابواب آ رہے ہیں ان تمام میں ان اعمال کا ذکر ہے جو بندے کی زبان سے متعلق ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ سوء ادب پر مشتمل ہے اور شرک اصغر کی حدود پر ہیں، اور بعض اوقات وہی عمل شرک اکبر تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے تعلق سے کتنی گہرائی کی تعلیم دی کہ اپنی زبان کے تلفظ تک کو آپ پوری طرح شریعت کے میزان میں تول کر ادا کرو۔ فرمایا کہ لا یقول عبدی و امتی، آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، اس کو عبدی نہ کہو میرا عبد، اور نوکرانی کو امتی نہ کہو میری لونڈی، یہ نہ کہو۔ یہ کہنا کمال توحید کے منافی ہے، کیونکہ سارے لوگ اللہ کے عبید ہیں اور ساری عورتیں اللہ کی اماء ہیں، لونڈیاں ہیں، سب اللہ کے بندے اور ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ بندوں پر عبید کا لفظ ہے اور عورتوں پر اماء کا لفظ ہے نسبت اللہ کے ساتھ۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین کے جتنے بھی افراد، جتنی مخلوق ہے، سب رحمان کے پاس آنے والے ہیں بندہ بن کر۔ یہ سب عبید الرحمن، سب عباد الرحمن۔ گو عبد اور اما کے اور معنی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حسن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بندوں کو عبد اور اما نہ کہیں۔ جناب ابو ہریرہ کی روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقل احدکم اطعم ربک وضع ربک بل یقل سیدی و مولایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، وضع ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ، یہ نہ کہو۔ رب کے بہت سے معنی، مگر اصل رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب، وہ رب ہے، اس کی اور معنی ہیں، مگر اگر یہ کہو کہ اطعم ربک، اس میں دو محظور ہیں۔ ایک بندے کو آپ رب قرار دیں، پھر رب کہہ کر جو تقاضا کر رہے ہو وہ تقاضا شان ربوبیت کے خلاف ہے، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ۔ سننے والا کچھ بھی سمجھ سکتا کس کو کہا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس میں غیروں کے لیے کسی غلط سوچ اور فکر کا ایہام ہو۔ اس کی جگہ کیا کہو، وَلْيَقُلْ سَيِّدِي، اپنے آقا کو سید کہہ لو، وَمَوْلَايَ، اور مولا کہہ لو۔ سید میں سیادت ہے، سرداری، وہ سرداری جو مخلوق کے مناسب حال، اور مولایا میں دوستی، ولی الامر، کہ فلاں جو ہے میرے امور کا متولی ہے، میرا ولی الامر ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرو جس میں کوئی ایسا اشتباہ نہ ہو جس میں خالق اور مخلوق کے مابین اشتراک کا شبہ پیدا ہو جائے۔ ولا یقل احدکم عبدی و امتی، اسی طرح کوئی شخص اپنے غلام کو عبد نہ کہے، عبدی، کیونکہ عبد کا معنی بندہ، امتی کا معنی میری بندی۔ یہ الفاظ کمال توحید کے منافی اور مخلوق کے خالق میں جو ہے وہ اشتراک، شراکت پر منتج ہوتے۔ اس کی جگہ فتایا و فتاتی، وہ غلامی کہو، فتایا اور فتاتی، میرا لڑکا میری لڑکی، اور غلام میرا خادم، یہ الفاظ استعمال کرو، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ تو ایسے الفاظ کا استعمال جس میں اس قسم کے اشتباہ کا امکان ہو، اس سے گریز کرو۔ جی